پر دکھائی گئی اور لاکھوں کے ہمارے مجمع نہیں دکھائے گئے. یہی دجالی ہے، اور اس سے بڑی کیا دجالی ہے اور کذاب. یہ بچہ جو ہے یہ کیلے بیچ رہا تھا، اس سے 3400 روپے کے کیلے لوٹ لیے گئے. 3400 روپے جنہوں نے پورے ملک لوٹے وہ تو بن گئے حکمران، اور جعلی ریڑھی لے کر جناب ہمیں بدنام کیا گیا. ایسے بڑی ہم سے بھی سنتے نا، اس بچے بھی سے بھی سنتے. پورے پاکستان میں ہمارا ایک جرم ثابت کرنے کی کوشش کی گئی، وہ بھی جرم بنتا نہیں ہے. وہ بچے کو ایک بندے نے پیسے دیے کہ یہ پوری ریڑھی جو ہے وہ دھرنے میں جا کر تقسیم کر دو. پیسے تو اس کو مل گئے. اب انہوں نے کہا نہیں جی اور تو کوئی ملا ہی نہیں. جھوٹ نہ بولو، جھوٹ الصدق ینجی والکذب یہلک. نبی علیہ السلام نے فرمایا سچائی انسان کو کامیاب کرتی ہے، جھوٹ انسان کو تباہ کر دیتا ہے. جتنے مرضی جھوٹ بولو، حضور کا دین تمہارے جھوٹوں سے اب رکنے والا نہیں ہے. ہاں ہمارے بارے میں جو مرضی باتیں کرو. یہ ان کو اب 1.5 سال تو ہو گیا، 2 سال ہونے والے ہیں. 21 کروڑ کی بات کرتے ہیں جی، 21 کروڑ لے لیا. 21 روپے بھی ثابت کوئی نہ کر سکتا، اور تا صبح قیامت کوئی نہیں ثابت کر سکتا. ہم تو چائے پینے کے روادار نہیں ہیں کسی سے. 21 کروڑ کی باتیں کرتے ہو، کوئی تصور ہی نہ ابھرا تیری تصویر کے بعد، کوئی تصور ہی نہ ابھرا تیری تصویر کے بعد، اور ذہن خالی ہی رہا کاسہ سائل کی طرح. علامہ بغدادی صاحب اور دیگر جو ہمارے ذمہ داران تھے، سب سے ایک ہی سوال، پتہ نہیں ان سے ہوا ہے یا نہیں. ہمارے پنجاب میں جتنے بھی گرفتار سے ان سے یہی پوچھتا تھا لیڈروں سے کہ آپ کو پیسے کون دیتا ہے. یہی تو سوال ہے. اور تو ہمارا یہ تو جرم، یہی جرم تھا سب کا. مجھ سے بھی علیحدہ کر کے لے جاتے اس طرح خفیہ خانوں میں، جی آپ سے کچھ بندے ملاقات کرنے ہیں. میں ہاں جی کہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں، آپ کو پیسے کون دیتا ہے. میں نے کہا آپ بتائیں ہمیں کون دیتا ہے، آپ بتائیں کون دیتا ہے، آپ بتائیں. میرے فون پر تو ٹیپیں آپ نے لگائی ہوئی ہیں، آپ بتائیں کون دیتا ہے. کہتا ہے ہمیں مل ہی نہیں نہ رہا، آپ تعاون فرمائیں. تو میں نے کہا اللہ کے بندو، جن کا کام ہے وہ جانے، ان کا کام جانے. خادم کا کام ہوتا ہے صرف خدمت کرنا، پہرے دار کا معنی ہوتا ہے صرف پہرا دینا، نوکر کا کام ہوتا ہے نوکری کرنا. باقی دنیا میں جس کی بھی جو ملازمت کرتا ہے اس کو تنخواہ نہیں ملتی. تو جن کی ہم نوکری کرتے ہیں، ایسے بھائی نہیں، زور لگاؤ زور لگاؤ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. ایتھو سینے جو آواز کرنی. اور تاجدار ختم نبوت، اور تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اور تاجدار ختم نبوت. آپ تصور کریں بھائی، حضرت ابو دجانہ ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ اب مسلمہ کذاب کے قلعے پر کیسے چڑھ رہے تھے. برا بن عازب ڈھال کے اوپر بیٹھ کر اندر چھلانگ کیسے لگا رہے تھے حضور کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے. پھر یہاں سے سینے سے آواز نکلے گی، ایسے نہیں نکلتی. ہاں تصور کریں صحابہ ہزاروں کی تعداد میں نعرے لگاتے ہوئے جنگ یمامہ کی طرف کیسے جا رہے تھے. بوڑھے بھی جا رہے تھے، جوان بھی جا رہے تھے، بدری بھی جا رہے تھے، نابینے بھی جا رہے تھے. وہ تصور سے نعرہ، ہم تو خالی نعرہ لگا رہے ہیں نا ادھر اب ٹھنڈی ہواؤں میں بیٹھ کر. ان کو پتہ تھا صبح ہمارا کن سے مقابلہ ہونے والا ہے. اور تاجدار ختم نبوت. اور بھائی شیرو وہ جو پیچھے ہے وہ سارے اسی طرح آواز نکالیں جس طرح یہ پہلے لوگ آواز نکال رہے ہیں. یہ آواز بچا کر کس کے لیے رکھنی ہے آپ نے. اور تاجدار ختم نبوت، اور تاجدار ختم نبوت، اور تاجدار ختم نبوت، اور تاجدار ختم نبوت.
1200 صحابہ شہید ہو گئے، 1200 شہید، جن میں 700 حافظ اور قاری، اور 10 سے 15 صحابہ صرف خالد بن ولید کے پیچھے با جماعت نماز پڑھ رہے تھے جنگ یمامہ۔ ام عمارہ فرماتی ہیں باقی سارے اتنے شدید زخمی تھے کہ وہ خیموں میں نماز پڑھ رہے تھے۔ تو آپ صرف نعرہ لگانے میں ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھتے ہیں، یہ ایسے نہیں دین تخت پر آئے گا، اس کے لیے تو قربانیاں چاہیے۔ کبھی بدر، کبھی احد، کبھی خندق، کبھی حنین۔ بدر سے بڑھ کر زیادہ خوفناک منظر احد میں ہوا، پھر احد سے بڑھ کر پھر خندق میں ہوا، وہاں تو روٹی کا مسئلہ بن گیا، پیٹ پر پتھر باندھ لیے صحابہ نے، ٹھنڈی ہوا چل رہی، 25,000 کا لشکر آ گیا۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء، یہ ہے سنت مصطفیٰ۔ جب عمر بن عبد ود گھوڑا ادھر لے آیا نا، خندق عبور کر کے آ گیا، یہ ہے جی سنت، تو حضور پھر خود تلوار پکڑ کر پیرے کے لیے کھڑے ہو گئے، اور حضور نے یہ بتایا سنت یہ ہے کہ جب دین پر مشکل وقت آ جائے تو جو دین کا رہنما ہو وہ خود تلوار پکڑ کر کھڑا ہو جائے۔ ہاں جی، یہ ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ہاں، زور کی بھی قضا ہوئی ہے، عصر کی بھی قضا ہوئی ہے، مغرب کی بھی قضا ہوئی ہے، اور پھر عشاء حضور نے صبح آخری ٹائم جا کر پڑھی۔ تو یہ بھی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء، کہ جب دین پر مشکل وقت آ جائے تو پھر حضور نے خود بھی خندق کھودی ہے۔ اور یہ تو پڑھ کر میں ویسے بھی روتا ہوں رات کو کہ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں حضور نے خندق کھودی بھی ہے اور پھر مٹی بھی اپنے پشت مبارک پر اٹھائی ہے۔ یہاں بڑا قیمتی ہے مولوی خاتم، اگر اس کو ہتھکڑیاں لگ گئیں تو پھر کیا ہوا؟ ہمارے لوگ جی حضرت صاحب کو ہتھکڑی لگ گئی، تو میں نے کہا امام الانبیاء نے تو یہاں مٹی اٹھائی، اور ایک بار نہیں اٹھائی، حتی وارت تراب و بیاض بطنی۔ برا بن عازب کہتے ہیں آپ کا جسم مبارک چاندی کی کیا حیثیت ہے، اس سے بڑھ کر حضور کا جسم مبارک سفید تھا۔ تو فرماتے ہیں اتنی بار حضور نے مٹی اٹھا کر پھینکی کہ مٹی نے اٹھ کر حضور کا جسم اتنی بار چوما کہ رسول اللہ کے جسم کی سفیدی گم ہو گئی تھی۔ یہ نہیں کہ برکت کے لیے حضور نے اتنی ساری مٹی اٹھا کر ایسے کی ہے، حضور مٹی یہاں اٹھا کر لے جا رہے تھے۔ پاگل ہو جاتا ہے بندہ، دو میں جہانا دے مالک کو امن، تو حضور مٹی تھے چک کے دین واسطے لے جامن۔ آج دین کے لیے اتنی پگڑی قیمتی ہو گئی، اگر یہ ڈنڈے کھاتے ہوئے اتر بھی جائے، میں جب وہ مجھے مار رہے تو میری پگڑی واقعی اتر گئی تھی۔ وہ لڑکوں کو مار رہے تھے تو میں نے کہا ان کیوں مارتے ہو، مجھے مارو۔ تو انہوں نے پھر مجھے مارنا شروع کر دیا ہاتھوں پر اور سر پر۔ تو اس وقت میری پگڑی اتر گئی تھی، جب میں گاڑی میں ڈالا تو پگڑی میرے ہاتھ میں تھی۔ تو ہماری پگڑیاں پھر رکھی ہم نے کس کے لیے؟ اسی دن تو پگڑی کا مزہ آیا باندھنے کا کہ جب حضور کے نام پر ڈنڈے کھاتے ہوئے یہ اتر گئی، تو پھر کیا کرنا ہے اس پگڑی کو، اور کیا کرنا ہے؟ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ۔ یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں ہم نے کیا کیا، کچھ بھی نہیں کیا، ہم سے مراد آپ سارے ہیں، کچھ بھی نہیں کیا۔ دانت تو میرے نہیں ٹوٹے، اگر یہ ٹوٹ جاتے تو پھر یہ بھی سلامت ہے اور یہ بھی حضور کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ میں ان کی صفائی اسی نیت سے کرتا ہوں، کبھی موقع آیا تو یہ بھی پیش کر دیں گے۔ میں دانتوں کو بیماری اس لیے نہیں لگنے دے رہا، بس مکمل صفائی رکھتا ہوں اپنے دانتوں، اور دانتوں کی صفائی مسواک کی ہے۔ میں نے کبھی پیسٹ استعمال نہیں کی، بالکل میرے دانت سارے سلامت ہیں، ان کو کوئی کیڑا مکوڑا نہیں لگا ہوا۔ امت چاہتی ہے کہ اگر وہ اپنے دانت صاف رکھے تو پھر مسواک استعمال کرے۔ امت چاہتی ہے کہ بیماریوں سے محفوظ رہے تو پھر چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کرے۔ امت چاہتی ہے کہ کاروبار میں برکت ہو تو پھر صبح کی نماز کے بعد کاروبار شروع کر دے۔ ہم پاکستان کے حال بتاتے ہیں، ہمارے پاس کوئی آئے، واللہ یہ روزی ختم ہی نہیں ہوگی۔ جب برکت کا ٹائم ہے پوری امت سوئے رہتی ہے، جب برکت کا ٹائم گزر جاتا ہے پھر دکانیں کھلتی ہیں تو ذلالت تو ہونی ہے۔ میرا حضور نے فرمایا میری امت کے لیے برکت صبح کے وقت میں رکھی گئی،
ہم آپ کو ملک چلا کر دکھاتے ہیں ملک کیسے چلتے ہیں. صبح دفتر کھولو, تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے گھومتے کرنے کیسی ہیں. ہاں جب مسلمان ہے تو پھر اسی راستے پر چلنا پڑے گا. فاروق اعظم نے فتح بیت المقدس کے موقع پر جب یہاں موضع رکھے نا تو حضرت ابو عبیدہ کہنے لگے یا امیر المومنین ما یسرنی ان اہل الشام استشرفوکا. فرمایا امیر المومنین آپ کی یہ حرکت مجھے اچھی نہیں لگی, اہل شام سارے دیکھ رہے ہیں, ان کو یہ کہیں گے ان کے امیر المومنین کو یہ بھی نہیں پتا بھائی جرابیں جیب میں ڈالی جاتی ہیں, آپ نے موضع یہاں رکھ لیے. فقال اللہ, آپ نے پھر لمبی سانس کھینچی. فرمایا لو یقول ذا غیروں کا ابا عبیدہ تھا. فرمایا ابو عبیدہ اگر تیرے علاوہ کوئی یہ بات کرتا نا جعلتہ نکالا للامت, میں نے آج اس کو ایسی سزا دینی تھی وہ حضور کی امت کے لیے عبرت بن جاتا. انا کنا اذل قوم فاذن اللہ بالاسلام. فرمایا ہمیں کون جانتا تھا, عمر سے تو 6 اونٹ نہیں قابو ہوتے تھے, آج 36 لاکھ مربع میل پر حکومت کرتا ہے. یہ تو رسول اللہ کے دامن کرم کا صدقہ, ہمیں کون جانتا تھا. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک. توجہ جی. اور آگے حضرت عمر نے قاعدہ بیان کر دیا قیامت تک ترجمان نبی, آپ نے قاعدہ بیان کیا. فرمایا فمہما نطلب العزہ بغیر ما عزنا بہ اذلنا اللہ. فرمایا جن چیزوں کے ذریعے اللہ نے ہمیں عزت دی, مراد پوری, عزنا جمع متکلم, نون جو ہے وہ جمع کیا. فرمایا قیامت تک میں اعلان کر رہا ہوں ترجمان نبی. حضرت عمر فرمایا میں قیامت تک اعلان کر رہا ہوں جن چیزوں کے ذریعے ہمیں عزت ملی, ہمارے قیامت تک آنے والے جانشینوں نے اگر وہ راہ چھوڑی اور ان راہوں سے ہٹ کر عزت تلاش کرنا چاہی تو اذلنا اللہ, پھر اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا. ہمارے پاس نسخہ موجود ہے صرف لبیک کے پاس, باقی جماعتوں کے پاس بھی ہوگا, وہ نسخے سامنے لائیں, جس کا نسخہ اچھا ہو اس کو استعمال کیا جائے. جس کا نسخہ اچھا ہو, بالکل ہم نہیں کہتے ہمارا, میدان میں لائیں, اپنی اپنی دکان سے نسخے اٹھا کر لائیں, جن کے پاس جو نسخہ ہے پاکستان کی بہترین جو ہے وہ معیشت کے لیے, پاکستان کی بقا کے لیے, اور پاکستان کو پوری دنیا میں جناب وہ بڑا بنانے کے لیے, سردار بنانے کے لیے جو نسخے ہمارے پاس ہیں ہم بھی لاتے ہیں, جو آپ کے پاس ہیں آپ بھی لائیں. آپ کے پاس کیا نسخہ ہے سوائے اس کے کہ جناب مسجدوں کے سپیکر اتار دو, یہ نسخہ ہے, اس لیے لوگوں نے جانے دی. سورہ انفال نکال دو, سورہ توبہ نکال دو, فلاں آیت کا ترجمہ غلط کر دو, خاتم النبیین کا معنی غلط کر, یہ نسخہ ہے تمہارے پاس. یہ ذلت کے علاوہ کچھ نہیں, ایک ہی نسخہ ہے. اقبال کہتا ہے بمصطفیٰ برساں خیشرا کے دی ہماؤس گربو نہ رسیدی تمام بولا بیس. محمد عربی کابرو ہر دو سراست, حضور ہی دونوں جہانوں کی عزت ہیں. کسے کے خاک درش نیز خاک بر سرے ہو, جو در رسول کی خاک نہ بنا اس کے سر پر خاک ڈال, اسی وقت وہ دنیا کا حکمران بنے گا, دنیا میں عزت پائے گا جب در رسول کی خاک بن جائے گا. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. سوچو جی, یہ ہماری سیاست ہے جس کی وجہ سے اقبال کہتا ہے ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب. ہمارے خلاف یہ کریک ڈاؤن اور یہ ساری باتیں کیوں ہوئیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب کہ سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کے آداب. ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ یہ پھر کیوں اٹھ کھڑے ہوئے. میری تقریر جرم ہی یہ ہے کہ میں کہتا ہوں صلاح الدین آیا, نور الدین آیا, شہاب الدین محمد غوری آیا, پھر محمد بن قاسم آیا, پھر طارق بن زیاد آیا, پھر یوسف بن تاشفین آیا, پھر شیر شاہ سوری آیا, پھر التمش آیا, پھر اورنگزیب عالمگیر آیا. میں یہی جرم ہے, یہ جرم ہے ہمارا. وہ کہتے ہیں یہ کہتا ہے پھر آیا, ہم نے تو ان کو سلا دیا تھا. نہیں, اسلام تو بالکل امن کا درس دیتا ہے. اسلام تو کسی کو کہتے ہی کچھ نہیں ہے. میں وہ کہتے ہو شہاب الدین آیا جس نے یہاں اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی, اور کہتے ہیں نور الدین آیا جو مصر سے چل کر مدینہ منورہ آیا, جو صلاح الدین آیا جو نہ کعبہ معظمہ دیکھ سکا نہ در رسول پر حاضری دے سکا. ہاں صلاح الدین ایوبی نہ حج کر سکا نہ عمرہ کر سکا, لیکن قیامت تک نام اس کا زندہ ہے کہ نہیں ہے.
یہ اصل درد ہے میری تقریروں کے. ہاں ماشاء اللہ سے تھوڑا ہی بات ہوتی ہے, بات تو ہے نہیں, مطلب دوں کٹ دے اگلے دا, دوں کٹ دے. ہاں جی توجہ, بات ایسی ہو کہ دوسرے کا جناب پتا اور جناب کلیجہ پانی پانی ہو جائے. یہ ہوئی نا بات, ایسے اسلام اوپر آئے گا. یوں کرنے سے اسلام اوپر نہیں آئے گا. ساری زندگی آپ یوں کرتے رہیں, یوں تو وہ کہیں گے نہیں برما کی زندہ بچیوں کے کباب بنائے گئے, وہاں یوں کیا کہ کوئی نہیں بولا. کیوں نہیں بولے تم؟ تمہاری ڈیوٹی نہیں تھی؟ والمؤمن من المؤمنین کالراس من الجسد اذا اشتکا تداعی علیہ سائر جسدہ. یہ غزوہ احد شریف کا خطبہ مبارک کے آخری الفاظ ہے. میرے آقا نے فرمایا ایک مومن کی مثال باقی ساری دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ ایسے ہے جیسے سر کا تعلق جسم کے ساتھ ہے. فرمایا جب سر جو ہے بے قرار ہو جائے تو پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے. بتاؤ زندہ بچیوں کے کباب برما کے بنائے گئے, کوئی نہیں بولا. کہتا ہے صبر کرو بچیو, اب محمد بن قاسم نے نہیں آنا, اب صبر کرو. اب اسلام امن کا درس دیتا ہے. بتاؤ نا وہ کون سا امن ہے جس ایک خاتون کے لیے حضور نے پورا قبیلہ نہیں نکال دیا, بنو کینو کا پورا قبیلہ نکال دیا. فرمایا تمہاری جرت کیسی ہوئی, تم نے خاتون سے بدتمیزی کی. قتل نہیں کیا, صرف ان کا کپڑا باندھا تھا خاتون کا. وہ اٹھی تو نیچے گر گئی. بات رسول اللہ تک چلی گئی. قبیلہ بنو قینقاع, حضور نے پورے قبیلے کو بلا کر فرمایا مدینہ منورہ چھوڑ جاؤ ورنہ تمہارے بارے میں کوئی اور فیصلہ کر لیا جائے. ہم نے جن کا اسوہ حسنہ پڑھا وہ تو یہ ہے, علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین تو پہلے خلیفے کا خطبہ کیا ہے, یہی ہماری سیاست ہے. سنو ذرا صدیق اکبر کیا خطبہ پہلا ارشاد فرماتے. جن کو لفظ خاتم النبیین پڑھنا نہ آئے, کل واللہ پڑھنی نہ آئے, ان کو کیا پتا ہے صدیق اکبر نے پہلا خطبہ کیسا ارشاد فرمایا. ان کو کیا پتا حضور نے حجۃ الوداع کا خطبہ کیا بیان فرمایا. علماء سے میری یہ گزارش ہے, خدا کے لیے آپ کو جو کہتا ہے نا یہ آپ مسجد میں سیاست نہ بیان کریں تو کم از کم حضور کے خطبے تو بیان کریں. وہ سارے سیاست سے بھرے ہوئے جو آپ کو کہے مولانا یہ کیا بیان کیا, میں نے حضور کا خطبہ بیان کیا اور کیا بیان کیا. سمجھ آ گئی پترا کی کوئی نہیں ہے. اعتراض کرنے والا ہے بچہ تو بک بک کر رہا, یہ حضور کا خطبہ مبارک ہے جو بین الاقوامی, کیوں جی میں حضور نے بین الاقوامی قوانین دیے اس خطبے میں. حجۃ الوداع کا خطبہ سارے یاد کرو, جتنے کوئی بڑھ بڑھ کرے انہوں کہ یا ایھا الناس انی لا ارانی وایاکم نجتمع فی ھذا المجلس ابدا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا وستلقون ربکم فیسألکم عن اعمالکم الا فلا ترجعوا بعدی ضلالا یضرب بعضکم رقاب بعض الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع. آج جاہلیت کی ہر بات کو حضور نے فرمایا میں نے پاؤں کے نیچے روند ڈالا ہے. بس نہیں جی مولانا کچھ تقاضے ہوتے ہیں, بے حیائی شادیوں میں کرنی پڑتی ہے, نہیں ہندو رسمیں کرنی پڑتی ہے. حضور نے فرمایا لا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع. فرمایا جاہلیت کی ہر رسم کو ہر بات کو میں نے اپنے دونوں پاؤں کے نیچے مسل ڈالا ہے. قیامت تک جاہلیت کی بات میری امت نہیں کرے گی. یہ تو بیان کرے نا کم از کم. ودماء الجاہلیت موضوعۃ واول دمن ادع من دمائنا دماء بن الربیعۃ بن الحارث کان مستردیا فی بنی سعد فقتلہ ذیل. فرمایا جاہلیت کے سارے خون قتل و غارت کو آج میں ختم کر رہا ہوں, سب سے پہلے اپنے خاندان کا خون معاف کر رہا ہوں. یہ اچھل اچھل کے ممبروں پر سنائے نا کہ ہمارے آقا و مولا نے یہ قانون دیا, ہم نے ایسے زندہ رہنا ہے. ورب الجاہلیت موضوع, فرمایا جاہلیت کے سارے سود آج میں ختم کر رہا ہوں. واول ربا عباس بن عبد المطلب, فرمایا میں سب سے پہلے اپنے خاندان اپنے چچا جان کا فإنہ موضوع کلو, میں آج سب سے پہلے اپنے چچا جان کا سود ختم کر رہا ہوں, سودی لین دین آج کے بعد ختم کر رہا ہوں. یہ بیان کریں نا, یہ سیاست ہی تو ہوگی جو کہیں گے سود کھانا مولانا کوئی راستہ نکالے سود کا. انہوں نے کہا رسول اللہ نے سود کو ختم کر دیا تو پھر سود کی بات کرتے ہیں. فاتقوا اللہ فی النساء فانکم اخذتموہن بامان اللہ واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ. فرمایا عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہو. ہمارے آقا و مولا نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا ہے, یہ تو اللہ کے نام سے تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں, ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کرنی تم نے ان کے ساتھ. وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُوَطِّئْنَ فُرُوشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِجٍ. یہ سارا مجھے یاد ہے. ہاں جی یہی تو ہم یاد کرتے ہیں جی سے
ہاں ہمارے پاس تو نہ موبائل ہے وہ کھیلنے والا. ہاں جی یہ جو انگلیاں ہیں نا اسی لیے قیامت والے دن بولیں گی نا کہ یہ تو بند ہو جائے گا, پھر یہ بولیں گی کمپیوٹر پر ہاتھ کہاں کہاں پہنچا تھا, پھر موبائل پر ہاتھ کہاں کہاں تک پہنچا. یہ خود بول رہی ہے, کتنے چھپائے گا کوئی, ایک دروازہ کھلا رہ جاتا ہے گناہ کے وقت. ہاں علم یا علم بیان اللہ یرا, اسے پتہ نہیں کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے. ساری کنڈیاں تو بند ہو سکتی ہیں نا, لیکن علم یا علم بیان اللہ یرا یہ بات نہیں ہے. یہ بات بالکل ان چیزوں کو ختم کریں تب نظام مصطفیٰ آئے گا. اور محنت کریں, نعروں سے نہیں آئے گا, محنت آپ کو کرنی ہوگی. آپ کم از کم 2-4 گھنٹے تو دیں نا لبیک یا رسول اللہ کو, اور تنقید چھوڑ دیں. او فلاں جی یہ کر رہا ہے, چھوڑے اس کو کیا کر رہا ہے, تو بتا تو کیا کر رہا ہے, بجائے اس کے کہ وہ یہ کر رہا تھا, وہ حضرت صاحب آپ کو گالی. مجھے جو بھی آ کر کہتا ہے نا آپ کو فلاں بندہ خلاف کر رہا تھا, میں نے کہا شکر نہیں کرتے میرے خلاف بول رہا تھا. مولی خادم کی پگڑی تو بال ایک اور, اب میں نے ایک بال اور 11 گز بنا لی ہے, پہلے تو 9 گز تھی نا, اب 11 گز پکڑی ہے پوری میری 11ویں والے کے نام پر. ہاں جی پگڑی کے بل اور 2 بڑھ گئے. ہاں جی تو آپ ہماری پگڑی کے تو بل اور 2 بڑھ گئے, یا تو وہ ایک کم ہو جاتا تو پھر میں کہتا میری بےزتی ہو گئی, بلکہ اور وزن بڑھ گیا پگڑی. ہاں جی آپ اپنا کام کریں سارے خدا کے لیے. یہ میڈیا پر بیٹھ کر ایک دوسرے کے کپڑے نہ دھوئیں, اور نہ ان باتوں کی ہمیں ضرورت ہے. کوئی کیا کر رہا ہے اس کو چھوڑے, آپ بتائیں آپ کیا کر رہے ہیں.